مسلمان کہا جائے؟ کہا جاتا ہوں، کہا تسبیح تب تک سلامت ہے کہ اس کا امام سلامت ہے، امام سلامت نہ رہا تو تسبیح کے دانے بھی سر جائیں۔ کس نے کہا؟ اور جاؤ پوچھو اہل کائنات، کبھی انصاف سے بھی بات کر دیا، گالی دینا تو بڑا آسان ہے۔ کائنات میں کون ہے جس کو گالی نہیں دی جا سکتی؟ ہاں، ہم کو تمہاری ایک عادت معلوم ہے، اور وہ یہ کہ تم کائنات میں ہر شخص کو گالی دے سکتے ہو، گالی نہیں دے سکتے تو حکمرانوں کو نہیں دے سکتے، ہم کو معلوم ہے۔ آج آیت اللہ خمینی کو ذکر کرنے والوں، میں جانتا ہوں سب بڑا بڑا تمہیں یاد ہو کے لگا دیں، بتلاؤ لاہور، بتلاؤ پشاور، بتلاؤ راولپنڈی، بتلاؤ ملتان، بتلاؤ کراچی، جب شاہ زندہ تھا خمینی کو مار رہا تھا، اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا، پورے پاکستان میں کون تھا جو خمینی کا نام لیتا تھا؟ ہم تھے کہ تم؟ اور کیا پوچھے؟ تم نے تو صرف چڑھتے سورج کو سڑک دروازہ کوئی اور نور نخیل لگت، خمینی کے لیے مقدمہ ہم پہ چلا، اس وقت اس کا نام ہم نے بلند کیا۔ مجھے بات کہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن معاف کر دو، تم نے حسین کے ساتھ بھی یہی کیا۔ آج گواہ ہے پلاٹی ہوٹل، یوم حسین وہاں منایا گیا، مجھ کو وہاں بلایا گیا۔ اس وقت کا سفیر ایران جنرل حسینی اس وقت پاکستان میں ایران کا سفیر تھا۔ شیعہ بھائیوں نے یہ دلچسپ بات کی اور زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے کسی شیعہ مجلس میں بلایا، میں گیا، خمینی لڑ رہا تھا، اس کے ساتھی لڑ رہے تھے، شاہ مار رہا تھا، سفیر ایران مجلس کا مہمان خصوصی تھا۔ میں نے اپنا رخ پلٹ کیا، میں نے کہا میں ظالموں کے سفیروں کے سامنے تقریر کرنا گوارا نہیں کرتا، ہم سوداگروں نے حسین نہیں، سودگاروں نے حسین ہے، سودگار سودگار اور ہوتے ہیں سوداگران۔ تم نے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا، مظلوموں کا ساتھ چھوڑا، اور اگر مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑتے تو حسین اس طرح بلکتا ہوا کربلا میں جا رہے تھے۔ جاؤ، بات آئی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایک بات ہو تو کہو۔ یزدانی صاحب نے وقت ہی نہیں چھوڑا، میں سوچتا ہوں کیا کہوں، کیا نہ کہوں، کیا بات کروں۔ ہم نے جاؤ دیکھو، اب ابھیو سن لو، مدینے والے سن لو، حسین کے ساتھ مدینے والے آخری وقت تک ساتھ ہے۔ جاؤ، اور کوفہ کی پرستش کرنے والوں، اگر اپنا کوفہ دیکھو گے مدینہ ہے، آ جاؤ، ذرا تاریخ اٹھاؤ، چلاؤ نہیں اٹھاؤ، مجلس کی حیات القلوب اٹھاؤ، قوم کلیمی کی اصول کافی اٹھاؤ، توسی کی عمالی اٹھاؤ، ابن بابلہ کی شرائع اسلام اٹھاؤ، شیخ نقیب کی عدل شاہ اٹھاؤ، اربعین کی کشف الغمہ اٹھاؤ، ابن سباق کی الاصول المہمہ اٹھاؤ، اور مروجی مسوری کی مروج الصعب اٹھاؤ، اور اپنے متاثر شیعہ کی تاریخ یہودی اٹھاؤ، اس سے پوچھو کون ساتھ رہا، کون غلط ہے۔ مدینے والے صرف 71 تھے اور مدینے والوں کا امام 72، مدینے والوں کا امام 71 نے کہا اور مدینے والوں نے وہ ساتھی کی ہے، مر جائیں
خوبیوں نے کہا ہم نے وفا کا نام ہی نہیں سنا، نہ تیرے باپ کا ساتھ دیا نہ تیرے بھائی کا ساتھ دیا، تو کہاں سے آ گیا؟ آؤ دیکھو ذرا، مدینے والے کے وارث ہم ہیں، کوفے والے کے وارث تم ہو، جو فیصلہ تم پر ہے۔ ہم نے کبھی کوفے کا نام نہیں لیا، ہم نے جب نام لیا مدینے کا ہوا کہ ہماری منزل بھی وہی، ہماری مراد بھی وہی، ہمارا سفر کا آغاز بھی وہی، ہمارے سفر کا انجام بھی وہی۔ ہم نے کہا جو مدینے سے نکلا کوفے کی راہ پہ گیا خالی نہیں آیا، پھر لٹا ہوا قافلہ ہی تھا۔ اگر کوفہ افضل ہوتا تو حسین کا گھرانہ کوفے میں رہنا دوبارہ کرتا۔ جانتے ہو یزید نے جب پوچھا کہاں جاؤ گے، کہنے لگے جائیں گے تو اپنے نانا کے شہر مدینے جائیں گے۔ کوفے کا نام ہم نے کوفے کا نام سنا ہے اور انداز سے ہم نے کہا کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا کا نام ہم نے سنا ہے۔ اسی لیے تو زین العابدین جو اکیلا بچا تھا، حسین کی اولاد میں اکیلا بچا، جب کوفے میں پہنچا کوفے کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ کوفے کی عورتیں قسم ہے رب کعبہ کی، حوالہ تیری کتاب ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں یقین کر لے، یقین نہ آئے تو مقدمہ کر لے، عدالت میں طلب کر لے، کعبے کے رب کی قسم ہے حوالہ نہ دکھاؤں تو ساری عمر کے لیے اسٹیج میں نہ ہو۔ حوالہ تیری کتاب کا کوفے کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا، کوفے کے مردوں کو زنجیر بند دیکھا پیٹ رہے ہیں، نظر اٹھائی زین العابدین بیمار ہیں، کبھی بیمار کربلا کا تذکرہ ان سے سنتے ہو، کبھی ہم سے بھی سنو، اور ہم تمہیں بتلائے کہ بیمار کربلا نے کیا کہا۔ بیمار کربلا نے آنکھ کھولی، کوفے کے ارض و سما کو دیکھا، کوفے کے در و دیوار کو دیکھا، اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ بہن بولی بھیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، کہہ گا مجھے کوفے کی در و دیوار سے بے وفائی کی آواز آ رہی ہے۔ کوفہ کو یہ تھا، کوفے والوں کو کیا، کوفے والے بھی روتے ہوئے آئے، کوفے والیاں بھی پیٹتی ہوئی آئی، کہا بیمار کربلا ہمارے حسین، اپنے کانوں میں انگلیاں کھوتی، کہا میرے سامنے میرے بابا کا نام لو، کہا کیوں نہیں، کہا کوفے والوں اگر روتے تم ہو تو مجھے یہ بتلاؤ میرے بابا کو نانا کس نے ہے، خود مارتے ہو خود روتے ہو، خود مارتے ہو، بجاؤ اباہم عشاء یبکون۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جھوٹے ہمیشہ رونا ہی کرتے ہیں۔ زینب کس سے بنائے ہوئے ہیں، نبی کی بیٹی کے بارے حیا کرو، نبی کی بیٹی اور بے صبری، نبی کی بیٹی، اور کہتے ہیں اس نے بال کو کھیل دیا، اس نے اپنا آنچل کاٹ دیا، اس نے اپنے دامن کو کیا کر دیا۔ حیا کرو، تمہیں پتا نہیں یہ کس گھرانے کی بیٹی ہے، یہ اس گھرانے کی بیٹی ہے جس کی دادی نے اپنے کٹے ہوئے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا چشمے کائنات تو مجھے روتا ہوا نہیں دیکھے، میں محمد کے گھرانے والی، دنیا مجھے روتا ہوا نہ دیکھا، بھائی کی لاش نہیں ہے لیکن اس پہ کھڑی مسکرا رہی ہوں، کیوں کہ دنیا کی بہنیں آئیں گی اپنے بھائیوں کے سر لے کے، اور میں آؤں گی اپنے بھائی کے جسم کا انجام لے کے۔ نبی کا گھرانا
تم نے نبی کے ٹھکانے کو کس طرح رسوا کیا؟ کوئی ایک بات ہو تو میں نے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اسی قسم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے گجرانوالہ نے کہا تھا کہ دامان بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان کے لیے، کوئی ایک عنوان ہو تو بات، قسم ہے رب کعبہ کی مارا پھر رسوا، کوئی اپنی بہن کا کوئی اپنی ماں کا سرے بازار نام لینا گوارا کرتا ہے، اور تم میں حسین کو کیا جانا؟ تم نے نبی کے خانوادے کو کیا سمجھا ہے کہ ناپاک زبانوں سے ان کی بہو بیٹیوں کا نام لیتے ہیں؟ خدا کا قہر ٹوٹ پڑے گا کہ اس مقدس زمانے کا نام لینے سے پہلے باوجود ہو گیا ہو بازاروں میں نام لیتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تو خدا کا خوف کرو، کو اللہ ہم کو گالی دینے کے لیے دے لو گالی، ان پاک بازوں کے ناموں کو بازاروں میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گالی دیتے ہو، کوئی ایک بات ہو تو تن ہم آباد بات شد بندہ خدا نے ہم سن لو، گھر والوں سے سن لو جن کو تم محل بیٹھتے ہو، جن کو تم محل بیٹھ کرتے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ داماد بھی کبھی اہل بیت میں شامل ہوا، ہم نے کبھی سنا نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور لوگوں اس جگہ کے رہنے والوں بتلاؤ، ارائی اگر اپنی بیٹی جاٹوں کو دے دے تو جاٹ داماد وہ ارائی بن جائے گا؟ اور بولو بولو، یہ ہوگا کہ بیٹی کی اولاد جاٹ بن جائے گا؟ نہیں، یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ جس کو بیٹی دی ہو وہ گھر کا بن جائے، یہ کبھی الٹی بات ہے۔ اہل بیت داماد، اگر اہل بیت میں داماد شامل ہے تو جاؤ اپنی کسی کتاب سے یہ نکال کے تو دکھلاؤ کہ بندے کی مرنے والے کی وراثت داماد کو بھی ملتی ہے، اپنی کسی کتاب سے دکھاؤ تو صحیح، مسئلے بنا لیے، اس کو مانو، تم نے کہا اہل بیت تھا، میں نے کہا چلو تمہاری بات، تم نے کہا ہم نے مانا، اس اہل بیت سے پوچھو تو صحیح اس کا پہلوں کے بارے میں نقطہ نگاہ کیا تھا؟ پہلا بیٹا ہوا نام رکھا محمد صلی اللہ ہو، بڑا ہو کے مشہور ہوا محمد ابن حنفیہ، محمد ابن علی، حنفیہ اس کی ماں کا نام، دوسرا بیٹا ہوا، لوگوں نے کہا مبارک ہو، خدا نے بیٹا دیا، نام کس کا رکھ رہے ہو؟ کہا نام اس کا رکھ رہا ہوں جو نبی کا یار بھاگ تھا، جو نبی کا ابو بکر۔ تیسرا بیٹا ہوا، مبارک ہو، کس کے نام کے نام رکھو؟ کہا ابو بکر کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا بیٹا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا جو ترتیب رب نے رکھی ہے علی نے بھی وہی رکھی، اس کا نام عثمان رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ، کوئی ماں کا لاڈلا لاؤ، چاہے پگڑی سیاہ ہو چاہے چہرہ سیاہ، چاہے کرتا سیاہ ہو چاہے دل سیاہ، کوئی لاؤ، خدا کی قسم ہے آنکھیں ترس گئی۔ کوئی ماں کا لال آئے تو صحیح، سامنے کھڑا ہو کے کہے تو صحیح مولوی کی جھوٹ بولتا، کہے تو صحیح ماں نے وہ بیٹا نہیں چلا جو علی کے تین بیٹوں کے نام ابو بکر اور عثمان کا انکار کرنے کی جرات کر سکے۔ ابھی ماں نے انصاف کی بات کرنا، علی کے پڑپوتوں کے نام تو لکھتی ہے، اپنے گھروں پہ علی کے بیٹوں کا نام لکھتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور چلو ہمارے صدیق کا نام
ہمارے فاروق کا نام نہ لکھو، ہمارے ذمہ دار کا نام نہ لکھو، اپنے علی کے تینوں بیٹوں کا نام تو لکھ دو، لکھو تو صحیح۔ کتاب تیری، کتاب اور آگے وہ بات ختم ہو گئی۔ شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اہل بیت۔ چوٹ لگانے کی ضرورت کیا اہل بیت کون ہے؟ تمہارے، ہم نے تم کو مانا ہے، تم بتلاؤ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، اگر علی کی اولاد کو ماننے والے ہو، اوسدا کے بیٹے محمد کا نام لیتے ہو شہدائے کربلا میں، اور مرثیہ سننے والے سنیو، تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن ناراض نہ ہونا، لکیر پیٹتے ہو، سانپ نکل جانے کے بعد ان پیٹنے والوں کو حرام مال کس نے مہیا کیا ہے؟ تم بھی مرثیے پڑھتے ہو، وہ بھی مرثیے پڑھتے ہو، فرق کیا ہے؟ آؤ فرق کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والی، ان کو حق سنا۔ کچی روٹی پکی روٹی پھل کے آتا ہے مولوی، وہی بھیروی وہ گاتا ہے، وہی وہ گاتے ہیں، پھر آدمی نقل کے پاس کیوں جائے، اصل کے پاس کیوں جائے؟ اور سنتے ہو کہ نہیں؟ ہم برے صحیح، ہم نامدار صحیح، ہمیں گالی دے لو، تم بھی دے لو، تمہارا بھی دیکھ سکتا ہو، ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ وہابیوں کی کوئی بہو بیٹی کی تعزیہ دیکھنے گئی ہے؟ بتلاؤ، کبھی سنا ہے کہ وہابیوں کی بہو بیٹی بھی کبھی گھوڑے کے نیچے سے منڈا مارنے گئی ہو؟ کیوں لگتے ہو یار؟ حق کی بات تو اکیلے ہم بھائی مل کے کر رہے ہیں، اور منڈا نیچے سے مارنا کیا بات ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، عدالت کھول نہ ہو، ہم اپنے منڈے پر اس کو مارنا دوبارہ نہیں کرتے۔ گھوڑوں کے سروں کے نیچے تم خود لیٹتے ہو، اگر گھوڑا کسی نے نکال لیا تو پھر گناہ کیا کیا؟ دودھ تم پلاتے، رونق تم بناتے، برا ہم کو کہتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دینے والا نہ گھوڑا نہ گھوڑے والا، دینے والا نہ گھوڑا نہ گھوڑے۔ چودھری جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سیدھی، جب تم ذرا نیچے آ گئے پھر اور نیچے چلے، سلامت نہیں رہے گا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہازی کیا، جس نے ایک دروازے پہ جھکا لی وہ 100 دروازے پہ بھی جھکا لے۔ اور ہم سے کائنات کیوں ناراض ہے؟ مولانا یہ دانی صاحب کہہ رہے تھے دائیوں تو دائیوں کی دائیوں کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ یہ مشیر یہ وزیر کوئی ہم سے زیادہ بڑی ہے؟ لوگوں نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا جن دیواروں کو ہم پھاڑ کے پڑھ کے آئے، خدا کے پاس کیا ہے؟ اگر علم کی بنیاد پر یہ چیزیں ملتی تو ہمارے پاؤں کے تلے سے نیچے ہوتی، لیکن ان میں سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہم نے جھکانا نہیں کٹانا سیکھا، ہم نے جھکانا، نام حسین کا لیتے ہو، جھک ہر جگہ جاتے ہو، وہی رہے گا جو کہیں نہ جھکا، نہ دربار کا جھکا، نہ خانقاہ کا جھکا، نہ وزیر کے سامنے جھکا، نہ مشیر کے سامنے جھکا، نہ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے جھکا، نہ صدر کے سامنے جھکا، نہ قلی کے سامنے جھکا، جھکا تو رب کائنات کے سامنے جھکا، اور جو وہاں جھکا دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو کسی جگہ جھکا سکتی۔ جھکنے کا کیا ہے؟ آدمی یہ ہمارا دوست ہے تھانے دار، اس کو دیکھ کے جھکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر تھانے دار کے چکو کہ ڈی ایس پی اگے رکوع جاؤ، کہ ایس پی اگے سجدے جاؤ، کہ آئی سی آئے کہ لمبے میں
بات ہے؟ کیوں جا رہا کیوں قاضی صاحب؟ پھر گھوڑے کے آگے جھکو، گھوڑے والے کے آگے جھکو، پھر گھوڑے والے کے آگے جھکو، پھر جہاں سے گھوڑا ہے وہاں جھکو، پھر جہاں سے گرا ہے وہاں جھکو، پھر کعبے میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ؟ پھر کہاں جھکو؟ اور کائنات کے رب کی قسم ہے بڑے گناہ والے، بڑے خطاکار ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں حیا، لیکن رب تیری بارگاہ میں آئیں گے، کوئی نامہ اعمال میں روشنی نہیں ہوگی، ایک بات کو تن کے کہہ سکیں گے اللہ کے گناہ گار جتنے چاہے ہو، لیکن تیری کبریائی کی قسم ہے دنیا میں کسی کبریا کے سامنے نہیں جھکے، اتنی تو بات ہے۔ اور وہ حوض کوثر والا حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں گے آقا تو جو جی چاہے سلوک کر لے، لیکن کائنات نے بڑے آقا بنائے، ہم نے تیرے سوا کسی کی طرف پلٹتے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ گناہ گار بہت ہے، خطا کار بہت ہے، لیکن نہ تیری کبریائی میں فرق آنے دیا، نہ مدینے والے تیری مصطفائی میں فرق آنے دیا۔ امامت مانی تو تیری، خدائی مانی تو تیری، نہ پیار حکیمانی ناراض ہو جائے کہ ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ انتخاب ہے، ہمارا عقیدہ کوئی میں کہنا ان واسطے بیچارے رپورٹر آ گئے، ان واسطے بھی کوئی مسالہ ہونا چاہیے، ایویں نہ خالی کتابیں لے کے جائے گا۔ تمہیں کیا پتا ہے مناسب ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اوپر ناراض ہو جائے ساری کائنات، اللہ کی قسم پرواہ نہیں، صدر، مشیر، وزیر، تھانے دار تو ہوتا ہی نہیں اچھا آدمی ہوتا ہے، اچھا ویسے ایک گل کا یاد رکھیے، آئی جی نے لڑ لیا کرو، تھانے دار نہ لڑا کرو، ایک خریدار آدمی تو کوئی نہیں رہتا۔ کیا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہی ایک بڑا فخر ہے کہ اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں پیدا ہونے والے کے چھوٹے سے دل میں رب کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہی ہے۔ کیا کریں، اب نہیں ہے تو کیسے ڈرے؟ ڈرامہ تو انہیں کرنا نہیں آتا، لوگ تو ڈرامہ کر کے بھی کر رہے ہیں، ڈرامے بھی کر رہے ہیں۔ اور بات آ گئی ہے مولوی زبیر ہمارا یار ہے، کہتا پیٹنے کی بات کریں، میں کہتا ہوں اگر پیٹنا ثواب ہوتا تو مولوی زیادہ پیٹتا، ایمان کی بات ہے، اگر چھریاں مارنا ثواب ہوتا تو مولوی تلواریں مارتا، اگر یہ کام ثواب کا تو مولوی کیوں نہیں کرتا؟ مولوی نے تو 150 روپے کے کپڑے ڈھک کی شیروانی پہنی ہوئی، لوگ ننگے پاؤں کو پیٹ رہے، ننگے جسم، اور خدا کے بندے اگر پیٹنا ثواب ہے تو تیری چھاتی کیسے سلامت ہے؟ کیا لوگوں کو ہم سے سنو، ہم لوگوں کو وہی کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں، ہم خود پیٹنا نہیں جانتے، لوگوں کو پٹوانے کے لیے بھی کہتے ہیں، اپنی چھاتی عزیز ہے تو لوگوں کی کیوں برباد کریں؟ ہمارا تو بڑا حسین سال ہے۔ آپ پوچھو علی مرتضیٰ سے رضی اللہ تعالی، جو کسی مولوی کو کہو یہ جو شہدائے کربلا میں نام لیتے ہو غیروں کے بیٹوں کو، کن کے بیٹوں کو؟ عمرو ابن محمد ابن عوف جاؤ، عمرو ابن عوف جاؤ، شمر بن جوشن، یہ کہاں کرے؟ یہ کہاں کرنے والا؟ شمر کا نام، فلاں کا نام، اور پھر چچے کے بیٹوں کا نام محمد ابن عوف، جعفر ابن عوف، پھر عباس کا نام لیتے ہو، پھر مسلم کا نام لیتے ہو، اور ان سب سے دوستی علی سے دشمنی کیا ہے؟ علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے نام؟ جو واقعہ شہادت کی کوئی شیعہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ، واقعہ شہادت کی کوئی شیعہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ، اس میں سب سے پہلے حسین پہ جس نے اپنی جان نکھار کی تھی وہ ابو بکر تھا،
کا بیٹا؟ کیا نام تھا اس کا؟ دوسرا جس نے اپنی جان قربان کی تھی اس کا نام عمر تھا. کس کا بیٹا؟ علی کا بیٹا. تیسرا جس نے جان قربان کی تھی اس کا نام عثمان تھا. کس کا بیٹا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہائے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیوں چھپاتے ہو؟ اور لوگوں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ حسین کے ساتھ قربان ہوئے، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جانتے ہو علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو ابو بکر آئے گا، علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عمر، علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عثمان. اور سنو بات، اور کیا کے بیٹوں کا نام لینے والوں حسین کے بڑے بھائی حسن کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بھتیجے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا میں شہید ہونے والا ایک حسن کا بیٹا عمر تھا، ایک حسن کا بیٹا ابو بکر تھا. ان کا نام کیوں نہیں؟ ان کا نام ابھی نہیں تسلی ہوئی. جو شہید ہوا ہے اس کو پوچھو. اور علی اصغر کا نام لیتے ہو، محمد کا نام لیتے ہو، اور حسین کے جوان بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جو باپ کے سامنے تیر کھاتا ہوا مرا، جس کا نام عمر ابن حسین تھا. حسین کا بیٹا عمر کیوں نہیں نام ہے؟ اپنے مسجدوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں ہمارے بڑے کا نام نہ لکھو، اپنے بڑوں کا تو لکھو، اپنے بڑوں کا تو لکھو. اور کتاب تمہاری، کوئی ماں کا نام اٹھے کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یا اس کتاب کو جلائے، یا عمر کی صداقت کا، عظمت کا، جلالت کا، عزت کا اور علی کے اس کے پیار کا اعتراف کرے. اپنے گھر والے سے پوچھو، اپنے گھر والے سے. یہ اہل بیت جن کو تم اہل بیت ہو، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے؟ میں تھک گیا ہوں پوچھ کے. میں نے ملتان میں پوچھا، مظفر گڑھ جا کے پوچھا، تیرا غازی خان میں پوچھا، پشاور میں پوچھا، لاہور میں پوچھا، کوئی جواب نہیں. ایک نے جواب دیا، مظفر گڑھ سے آیا تھا، کیا لگا جی نام علی نے اس لیے رکھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے نام برے نہیں ہوتے. نام برے؟ میں نے کہا نام برے نہیں ہوتے. کیا لگا؟ ہاں. میں نے کہا حسن نے کیوں رکھی اپنے بیٹوں کے نام؟ کیا لگا اس نے بھی اسی لیے رکھی. میں نے کہا حسین نے، اس نے بچار لکھتا. کیا لگا حسین نے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا. میں نے کہا حسین نے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا، بیٹے کا نام بھی عمر رکھا. اٹھا ارشاد شیخ رسول کی، اٹھا جلال ملا باقر مجلسی کی، کوئی دنیا کے نسب ناموں کی تاریخ اٹھاؤ، شیعہ کی لکھی ہوئی ہو، جہاں حسین کا ذکر آئے گا اس کے بیٹے کا نام عمر آئے گا، اس کے پوتے کا نام عمر آئے گا. کیا لگا میں پوچھ کے بتلاؤں گا؟ اور میں خط کا انتظار کر رہا ہوں. پیسے بھی میں نے خط کے دے دیے. اب پھر میں نے کہا علی نے تو سمجھانے کے لیے نام رکھے کہ نام برے نہیں، تجھ کو نام پھر برے کیوں لگتے ہیں؟ پھر تجھ کو نام برے جب کہتا علی نے نام رکھ کے بتلایا کہ برے، پھر تم کیوں رکھا؟ میں تو نہیں برا سمجھتا. میں نے کہا بالکل نہیں سمجھتا. کہہ رہا بالکل نہیں سمجھتا. میں نے کہا اچھا پھر آج تیرے نام پہ عمر کا تقبہ لکھ کے لگا دو. کہا بولوں مروانا دو.